چه شورش است باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العلی العظیم. مومنین کرام، کیونکہ آج آخری پروگرام کہہ لیجیے، مجلس کہہ لیجیے ہماری ہے، 10 محرم ہے، تو ظاہر ہے کہ کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ صرف مسائل پڑھے جائیں. لیکن ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے، حسین فرزند رسول ہے یا نہیں ہے؟ آخر کیا سبب تھا کہ کئی 100 سال تک، یہاں تک کہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی اپنے بچوں کا نام حسن، حسین، علی اور فاطمہ نہیں رکھ سکتے تھے؟ آج بھی کہیں کہیں یہ ہوتا ہے نا کہ نام سنتے کہتے ہیں یہ شیعہ ہوگا. کیوں؟ حسین نام ہے، حسن نام ہے. کیوں؟ رسول کے بچوں کے نام نہیں ہیں، اور ایسے نام کہ جو ان بچوں سے پہلے کسی کے تھے ہی نہیں. حسن حسین نام کیسے نام ہے کہ اس سے پہلے عرب میں رکھے ہی نہیں گئے یہ نام، یعنی اللہ نے ان کو چھپا کے بچا کے رکھا ہوا تھا. فاطمہ کے شہزادوں کے لیے ان دونوں ناموں کو، حسن اور حسین کا نام، جیسے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، جیسے علی کا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ جن کے ناموں کو بھی اللہ نے اعزاز بنا دیا. حسن، حسین سب حسن سے ہے، حسین سے ہے. انسان کو تو یہ سوچ کر یہ نام رکھنے چاہیے کہ میرے رسول کے پیاروں کے نام ہیں. ان ناموں میں شیعہ سنی کہاں سے آ گیا؟ فاطمہ کے نام میں شیعہ سنی کہاں سے آ گیا؟ علی کے نام میں شیعہ سنی کہاں سے آ گیا؟ خیال کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نکل جاؤ، اتنا آگے نکل جاؤ کہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھو، اپنی عاقبت خراب کر بیٹھو. کتنے نادان اور جاہل ہیں وہ لوگ. اور ہوا ایسا بنی امیہ کے دور میں ہوا، نہیں رکھ سکتا تھا کوئی نام. کیسے رکھے گا نام؟ قتل کر دیا جاتا تھا. جن کے نام تھے وہ چھپا لیتے تھے. یہ عرفیت وہیں سے چلی کہ اصل نام رکھتے تھے حسین، پکارنے کے لیے کچھ اور رکھ دیتے تھے. پہلے بھی تھی عرفیت وغیرہ، لیکن اس زمانے میں زیادہ رائج ہوئی. نام رکھتے تھے علی اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھتے تھے. پھر وہ زمانے آہستہ آہستہ ایسے آئے کہ اللہ اعلان، اور پھر اللہ نے ایسی برکت دی ان ناموں میں کہ ساری دنیا میں اگر ناموں کو الگ الگ شمار کیا جائے تو محمد، علی، حسن، حسین سے زیادہ کوئی نام نہیں ہے کائنات میں. کسی کے نام نہیں رکھے گئے، یہ اللہ نے کیا. اور جتنا اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی گئی، اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ 1400 سال میں اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں جتنی بنی امیہ بنی عباس کے پاس. کیونکہ وہ زمانہ نہیں ہے، میڈیا کا زمانہ ہے. آج 150 سے زیادہ ممالک میں ذکر ہوتا ہے. کہاں روکو گے بھائی؟ نہیں روک سکتے. وہ سوشل میڈیا کا جن تو سب سے ہی بڑا ہے نا. تو اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ زمانہ کہ جس میں نام ہی نہیں لے سکتے تھے، پروپیگنڈے کے صرف 2 ذریعے تھے، منبر، محراب. منبر، محراب یہ دونوں بنی امیہ کے پاس رہے، یہ دونوں بنی عباس کے پاس رہے. اس کے باوجود اس ذکر کا زندہ رہنا، زیر زمین ذکر ہوتا تھا، تہہ خانوں میں ذکر ہوتا تھا. اور جناب سید سجاد معمار کربلا کے معمار، یعنی اپنے آنسوؤں سے سینچا ہے مکتب کربلا کو. گریے میں کربلا بیان کرتے تھے. اہل بیت کی خواتین کربلا بیان کرتی تھیں. یہ جو آپ کو روایات میں ذرا سا اختلاف نظر آتا ہے نا بھائی، اس میں جھگڑا نہ کیا کرو کہ صاحب یہ روایت فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یوں کہتا ہے، فلانا. اب خدا کے بندو، اس وقت نہ راوی اپنے تھے، نہ مورخ اپنے تھے. معصوم ایک واقعہ بیان کرتے تھے، 10 آدمیوں کو بیان کیا، وہ 10 آدمی چلے گئے اپنے اپنے شہروں میں، دوبارہ ان کو سمجھانے کا موقع بھی نہیں ہے. اب وہ لفظ بدل جاتے تھے. یہی قرآن اور حدیث میں اور روایات میں فرق ہے کہ 10 آدمی سنتے تھے، جب نقل کرتے تھے جا کے کبھی نام بھول گئے، سفر کر کے گئے، 1 مہینے بعد پہنچے، کبھی نام بھول گئے، کبھی واقعہ اوپر نیچے ہو گیا. لیکن باقی رہنا معجزہ نہیں ہے. کتنا بڑا اعجاز ہے یہ واقعہ کربلا کا باقی رہنا. اتنی تمام سختیوں کے باوجود حدیثیں ہم تک ایک جیسی نہیں پہنچی، جبکہ حدیث بیان کرنے والے کتنے تھے؟ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تابعین تھے، سارا ایک سلسلہ ہے. اس کے باوجود لاکھوں جعلی حدیثیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ اگر حدیثیں جعلی نہ ہوتی تو صحیح کہاں سے آتی؟ صحیح وہیں سے نکالی نا بھائی. کسی نے 6 لاکھ میں سے نکالی 4-5 ہزار، کسی نے 9 لاکھ میں سے نکالی 5-6 ہزار، تو جعلی تھی تو نکالی ہے نا. تو جب حدیث کے ساتھ یہ ہوا
جب اس زمانے میں ان پر تو کوئی سختی بھی نہیں تھی. تو یہاں واقعات کربلا کتنی احتیاط سے پہنچائے گئے ہیں. تو اب اگر ان میں ذرا سا کہیں ناموں میں اختلاف آ جاتا ہے رقیہ اور سکینہ کا، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، مناقشے کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ کہ واقعہ کربلا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے اثرات کے ساتھ جو تاریخ پہ اثر انداز ہو رہا ہے وہ باقی ہے. ذکر باقی ہے حسین کا. پہلا جلوس آپ جانتے ہیں ہجری 357 میں اٹھا ہے. ہجری 357 یعنی واقعہ کربلا کے 296 سال کے بعد، 300 ہی سمجھ لیجئے، 3 صدیوں کے بعد پہلا جلوس تک. تو 3 صدیوں تک علل اعلان ذکر نہیں ہو سکتا تھا حسین کا. جلوس تو دور کی بات، کھل کے مسجد بھی نہیں ہو سکتی تھی. 3 صدی کے بعد پہلا جلوس. پھر وہ جب پہلا جلوس اٹھا تو کیسا اٹھا؟ آج تک 1000 سال ہو گئے جلوس اٹھا، 1100 سال ہو گئے. کوئی روک نہیں سکا حسین کے ذکر کو، ہے نا ایسا؟ بس یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ جس ذکر کو اللہ بلند کرنا چاہے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میرے ذکر کو زندہ کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ کر دوں گا. جتنے انبیاء تھے ان انبیاء کا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا مجھے بتائیں گے آپ؟ جناب نوح کے ساتھ کتنے تھے، جناب لوط کے ساتھ کتنے تھے، جناب صالح کے ساتھ کتنے تھے، کتنے لوگ تھے بھائی؟ کتنوں نے ساتھ دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے بتا دیجئے مجھے، سوائے 2-4 انبیاء کے. کسی کو ظاہری طور پہ لوگوں کا ساتھ نہیں ملا. لوگوں نے دغائیں کی، بے وفائی کی، لیکن کیونکہ اللہ کی راہ میں نکلے. جناب ہود کے ساتھ 5 آدمی، جناب صالح کے ساتھ 7 یا 11 آدمی، اور 7-8 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ 5 یا 6 آدمی. جناب ابراہیم علیہ السلام جب نکلے اپنے شہر سے بابل سے تو کتنے آدمی ہیں آپ کے ساتھ؟ بابل و نینوا کی سرزمین تھی نا جناب ابراہیم کے زمانے میں، تو وہاں سے جب نکلے تو کتنے آدمی ساتھ ہیں؟ ایک آپ کی زوجہ ہیں جناب سارہ سلام اللہ علیہ، ایک آپ کے بھانجے ہیں جناب لوط علیہ السلام. کتنے؟ لیکن آج ہم کہتے ہیں علیہ السلام، آج انہی کے نام بلند ہے، آج انہی کا ذکر بلند ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہی کربلا ہے کہ لاشیں جن کے بے گور و کفن پڑے تھے، اللہ نے ان کے ذکر کو ایسا کر دیا کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہوتا ہے تو شہدائے کربلا کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا سب سے زیادہ، کیونکہ سارا سال ہوتا رہتا ہے یہ ذکر، کیونکہ اللہ نے ذکر کو زندہ کیا. اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو، یوں کہیے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے قربانی دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جتنا پڑھے گا کربلا کو انسان، اس کی یہی سمجھ میں آئے گا کہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا. کیسی قربانی؟ آئیے آج 10 محرم ہے نا، کوشش کرتے ہیں چند جملے پڑھنے کی. آپ نے کیا فرمایا؟ لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اے میرے نانا کے دین، اگر تو نہیں بچ سکتا سوائے اس طرح کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کرتا، آؤ تلوار مجھ پر ٹوٹ پڑو. یہ ہے حسین. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 2 رخصتیں ہیں، ایک علی اکبر کی ہے، ایک حسین کی. حسین کی رخصت کوئی بیان نہیں کر سکتا، بس ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو ادنا ترین منظر کشی کی جاتی ہے، ادنا ترین، اعلیٰ ترین نہیں، کیونکہ اس سے الفاظ نہیں نا، اس سے کم الفاظ نہیں ہمارے پاس. وہ یہ ہے کہ حسین کی رخصت پر عالم یہ تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا. مشکل ہوتا ہے نا جوان کی لاشے کا گھر سے نکلنا. ایسے بیویاں، ایسے آپ کی بہنیں، ایسے آپ کی بچیاں آپ سے لپٹ کے روتی، کیونکہ اب جانتی تھی کہ حسین کے جانے کے بعد اب کوئی نہیں ہے، اور جو فرد ہے وہ بیمار ہے. جناب سید سجاد علیہ السلام بڑی مشکل سے رخصت. جب رخصت ہو کر آپ آئے ہیں دلجنا کی باغ تھام کے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ میرے شیرو، تم میں سے جو بھی میدان کی طرف گیا میں نے اسے سوار کرایا تھا، اب تمہارا مولا حسین جا رہا ہے، مجھے بھی تو سوار کراؤ. پھر میں کہتا ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ممکن ہے شہداء کے کٹے ہوئے لاشیں تڑپ اٹھیں کہ مولا کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، پھر اجازت مل جائے پھر آپ پر جان قربان کرنے گئے. لیکن یہ جملے سن کر ہمشیرہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ خیمے میں چادر ڈالی ہے اور گھر سے خیمے سے باہر نکلی. آنے کے بعد باغ تھام کر کہتی بھیا بہن تجھے سوار کرائے گی. اس طرح حسین میدان جنگ میں گئے. جنگ کا حال تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. کتنے ہی پہروں کا پیاسا حسین، 72 لاشیں اٹھانے والا حسین. لیکن جب حملہ کیا ہے نا تو کوفے کی سرحدوں سے لشکر ٹکرا رہا تھا شام کا.
پہلا حملہ جب کیا ہے حسین نے، واپس پلٹا ہے علی کا شیر، واپس پلٹنے کے بعد پھر علقمہ کا رخ کیا، گنج شہیدہ کا رخ کر کہتا ہے میرے شیرو، میرے جانثاروں، میں نے تمہارے ہر وار پہ آفرین کہا، داد دی تھی، اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، جو کربلا میں سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ دوسرا حملہ کیا حسین نے، یہی عالم بتا دیا 2 حملوں سے کہ میں اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں، لیکن پھر وہی ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہو گیا، پلٹا میرے حسین پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا جو اب دینے والا ہے، ذکر کی صورت میں، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کی صورت میں حسین جو تجھے دینے والا ہے، یہ ہے راضیۃ مرضیہ کا معنی۔ تیرا رب جو تُو نے قربانی کیا، نفس مطمئنہ بتا رہا ہے کہ یہ رضایت کون سی رضایت ہے، یہ وہ رضایت نہیں جو سمجھ رہے ہیں لوگ، یہ کون سی رضایت ہے، یہ نفس مطمئنہ کا جملہ بتا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہر کسی کے ساتھ یہ لفظ لگا دیا جاتا ہے، کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ نفس مطمئنہ ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نفس مطمئنہ ہونے کا۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ وہ نفوس مطمئنہ جو کربلا میں حسین اور حسین کے ساتھ ہے، یہ ہے نفوس مطمئنہ کربلا کے۔ اے نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو نے اپنے رب کو راضی کر دیا، اب جو اللہ تجھے دینے والا ہے تو اس سے بھی راضی ہو جائے، یہ ہے راضیۃ مرضیہ کی منزل۔ ذوالفقار نیام میں گئی ہوگی، علی کا لال ذوالجناح پہ زخموں سے چور، کیسے زخم؟ یہ بھی مقتل کا صرف جملہ نہیں ہے، یہ تاریخوں میں بھی جملہ ہے کہ اتنے تیر جس میں نازنی میں پیوست تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ابھی ذوالجناح سے گرے نہیں تھے حسین۔ ارملہ آگے بڑھا تھا، اس نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا، حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کر مارا۔ جب یہ تیر لگا ہے نا حسین کی پیشانی میں، جو اندر تک گھس گیا پیشانی کو توڑ کر، تو اب زہرا کے لال سے ذوالجناح پہ رکن آ گیا۔ اس اسب وفادار نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ تیروں پر معلق حسین ذہن سے زمین پر آئے، زمین سے بدن اتھر، جسم اتھر، جسد اتھر لگنے نہیں پایا، اتنے تیر تھے، تیروں پر معلق۔ بس عزاداران حسین 2 جملے مجھ سے سن لیجیے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی عصر کا وقت ہے، لیکن تاریکی چھا گئی پورے عالم پہ۔ کیوں تاریکی چھا گئی؟ سورج کو گہن لگ گیا، سرخ و سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، اور جب زینب نے یہ آواز سنی ہے کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، گھبرا کے دوڑی ہیں سیدھے سجاد کا شانہ ہلائے، بیٹا اٹھو، کیسا غضب ہو گیا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سیدھے سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، کہا محفظہ ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ۔ اب جب خیمے کا پردہ ہٹا تو کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے بیمار کربلا کہتے ہوئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ گھبرا کے بہنوں نے جو خیمے کی باہر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ نو کے سینہ پہ حسین کا سر۔ بس کچھ دیر ہے، کچھ دیر روئے ہیں یہ اپنے حسین کو۔ اس کے بعد زینب کو یہ فکر ہو گئی کہ اپنا پردہ بچاؤں یا بچوں کو بچاؤں یا امامت کو بچاؤں۔ ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، جب ایک خیمہ جلتا تھا ثانیہ زہرا پشت پہ کچھ لاد کے باہر نکلتی تھیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، بلکہ لکھتا ہے کہ ہم بڑے حیران تھے کہ کون سی قیمتی چیز ہے جسے ایک بیوی اپنی پشت پہ لاد کر نکلتی ہے۔ جب آگے بڑھ کر دیکھا تو دیکھا کوئی بیمار اور لاغر جوان ہے جسے جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر یہ بیوی نکلتی ہے۔ بعد میں علم ہوا کہ علی کی بیٹی تھی جو سیدھے سجاد کو بچا کر جلتے ہوئے خیموں سے لاتی تھی۔ تو یہ امامت پر احسان ثانیہ زہرا کا کہ شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں اپنی چادر لٹوائی، اپنا گھر لٹوایا، مگر امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچانے والی ہستی کا نام ہے زینب بنت علی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است.